अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जो कुछ हो गया है उसके बाद दुनिया जैसे पहले थी वैसे नहीं रहेगी, ये याद रखिएगा। 50 साल से ज़्यादा अरसा गुजर गया है, इसराइल ने कभी भी बाकायदा ये नहीं कहा कि हम जंग का ऐलान करते हैं। अब बाकायदा जंग का ऐलान हो चुका है। एक तरफ इसराइल पे हमला होता है और अब दूसरी साइड पे अभी से कोई घंटा पहले खबर आ रही थी, हिजबुल्लाह ने भी लुबनान साइड से हमला कर दिया है। दुनिया जैसे 9/11 के बाद सेम नहीं रही थी, उन सारे अटैक्स के बाद भी सेम नहीं रहेगी। एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, वो नाफिज होने जा रहा है। मैं आपको बताऊंगा कि क्यों इसका डायरेक्ट कनेक्शन पाकिस्तान से है, इमरान खान से है, नवाज शरीफ से है और सारी ताकतवर कुव्वतों से है। हर पीस ऑफ पजल ने अपनी अपनी जगह सेट होना है, तो ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर नाफिज होगा। इसको बहुत ऑर्गेनाइज्ड तरीके से नाफिज किया जा रहा है। नाजरीन, सिर्फ आप ये मंज़र देखें, ये सिर्फ मैं आपको एक मंज़र दिखा रहा हूँ। ये इस टाइम गज़ा की सूरत हाल है। इसराइल तबाही मचा के रख देगा अपने हथियारों से, क्योंकि गज़ा के लोगों के पास भागने के लिए कोई रास्ता और कोई जगह नहीं है। मैसूर हैं, एक तरफ समंदर है, बाकी जेल बनाकर उन्हें बंद करके रखा हुआ है। दूसरी तरफ जो इसराइल का सरबराह है नेतन्याहू, वो कहता है कि निकल जाओ यहाँ से, हम नहीं छोड़ेंगे किसी को। तो अब समझ जाएं कि ये जो सारे अटैक्स हो रहे हैं इससे इसराइल को कितना नुकसान होता है, ये हम अभी कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन जो मुस्तकबिल का न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एक नक्शा है वो ज़रूर बनता हुआ नज़र आ रहा है। अनलेस अचानक मुस्लिम उम्मा जाग उठे और जो वाहिद इस्लामी दुनिया की एटमी कुव्वत है वो भी जाग उठे, इकट्ठे हों, OIC का इजलास हो और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाए। ये नहीं कह रहा कि जंग करने दौड़ पड़ो, इसकी तो इजाज़त भी नहीं मिलेगी, वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगी, इसराइल को बचाने के लिए सब मैदान में आ जाएंगे, यूरोप अमेरिका वगैरह। इतना तो जाहिर है ना इनमें ईमान है और ना कुव्वत है कि ये लड़ सकें। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाना चाहिए, अभी तक कोई स्ट्रॉन्ग मैसेज नहीं गया। नाज़रीन इकराम, पिछली बार जब ऐसा हुआ था, इमरान खान वज़ीर आज़म थे, फ़ौरन आपने देखा कि उन्होंने OIC के तमाम ममालिक से रब्ता किया था और एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आया था। इमरान खान का भी ताकतवर रिस्पॉन्स था जिससे पूरी दुनिया में हेडलाइंस लगी थी। शाह महमूद कुरैशी का इंटरव्यू सबको तारीखी याद है, जिसमें उन्होंने डीप पॉकेट्स का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। लेकिन ये वो वक्त था जब पाकिस्तान एक बाकायदा मुल्क हुआ करता था, अब ये बनाना रिपब्लिक बन चुका है। नाजरीन, मैं आपको सिर्फ रिलेट करके बताना चाहता हूं कि अभी हमें तो अपना नोहा रोना है। दुनिया में जुल्म हो रहा है, इससे रिलेटेड पाकिस्तान में जुल्म हो रहा है और इसकी वजह अब समझ आ गई है। जैसे पाकिस्तान में कह दिया गया है कि इमरान खान कबूल नहीं, नवाज शरीफ को लेके आना है और इसके लिए कत्ल करना पड़े, जबर करना पड़े, औरतों को मारना पड़े, बच्चों को मारना पड़े, बस कह दिया नहीं तो नहीं, हमारी मानो नहीं तो छितर खाने के लिए तैयार हो जाओ। तो नाज़रीन इकराम, कुछ इसी तरह का अमेरिका ने भी ऑर्डर जारी किया है। अब आएँ बाएँ शाएँ दुनिया से अमेरिका सुनने को तैयार नहीं है। अमेरिका का ये कहना है कि सीधी तरह इसराइल को तस्लीम करो, कोई आएँ बाएँ शाएँ मैं नहीं सुनने को तैयार। पहले ये ऑर्डर आया, इमरान खान को फिर निकाला गया, फिर साइफर वाला मामला हुआ, रेड लाइंस लगाई गई और फिर उसी प्लान का हिस्सा है नवाज शरीफ। ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आया है इसका हिस्सा है नवाज शरीफ, जिसमें अमेरिका की तरफ से ये ऑर्डर है कि कोई आए बाएं शाएं नहीं, सीधी तरह इसराइल को तस्लीम करो। सऊदी अरब भी करेगा, पाकिस्तान भी करेगा और मैं आपको ये बात पहले बता चुका हूँ कि जो भी नई हुकूमत आएगी उसको ये टारगेट दिया गया है कि वही बंदा आए जो इसराइल को तस्लीम कर सके और डिस्पोजेबल हो। और इस टाइम ये कुरा नवाज शरीफ के नाम पे निकल रहा है, एक ऐसा डिस्पोजेबल बंदा, सियासी तौर पर डिस्पोजेबल, जो अगर इसराइल को तस्लीम करता है तो वो पहले ही इतना गैर मकबूल है कि क्या फ़र्क पड़ जाएगा। तो नवाज शरीफ इस प्लान में बड़ा ज़बरदस्त फिट कर रहा है, इसलिए नून लीग के मुर्दा घोड़े में जान डालने के लिए रियासती सरपरस्ती में उनके जलसों में कोशिश की जा रही है कि अवाम आए। आज तो ऐसा लगता है कि कोई दावत वलीमा हो रही है। लाहौर में इतने खाने बनाए जा रहे हैं कि गोया जलसा नहीं बल्कि दावत वलीमा है। आ जाओ यार, खाने के बहाने आ जाओ। ये लाहौर वालों का इम्तिहान है। तो इमरान खान ने तो साबित किया कि नवाज शरीफ ने तो साबित किया है कि वो खाता है तो खिलाता भी है।
تو اب اس نے دوبارہ سے جو کچھ کھایا ہوا ہے اس میں سے کچھ کھلا رہا ہے، یا اس کے جو سپانسرز ہیں جو یہ کھلا رہے ہیں، ہو سکتا ہے ریاستی سطح پر اس کے پیسے دیے جا رہے ہوں، یہ ابھی ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن کوشش کی جا رہی ہے کہ لوگوں کو کھانے کا لالچ دے کر نواز شریف کے ویلکم سے پہلے کچھ جلسے ہم بڑے کر لیں تاکہ ایک مومنٹم بن جائے، ابھی تک بن نہیں پا رہا۔ تو یہ سارے ڈاٹس کنیکٹ کر کے دیکھیں آپ، امریکہ کا آرڈر تسلیم کرو، اس کے بعد یہ حملے ہوتے ہیں، اسرائیل کو اب بہانہ مل گیا ہے پوری طرح سے نیست و نابود کرو جو رہی صحیح بستیاں ہیں فلسطینیوں کی، انہیں ختم کرو، پورے فلسطین پہ اسرائیل قبضہ کر لے، اور اس کے بعد پھر نیو ورلڈ آرڈر آگے شروع ہو جائے۔ کس طرح سے عرب ممالک میں لبنان ہو گیا، شام ہو گیا، اور اسی طرح سے انکروچ کرنا ہے، ہو سکتا ہے یہ سارے اٹیکس کا جب انجام ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد پھر ایران کی باری آ جائے، ہو سکتا ہے، میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، اس کا بھی ایک پورا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے۔ آپ کو اچھی طرح سے یاد ہے کہ ایک CIA کا سابق اہلکار یہ کہتا ہوا پایا گیا تھا کہ ہم 6 سے 7 ممالک کو تباہ کریں گے، اور یہ 2001-2002 کی بریفنگ کا ذکر کرتا ہے، اس میں ایران کا نام بھی تھا۔ اچھا، باقی سارے ممالک تباہ ہو گئے ہیں، یمن تباہ ہو چکا ہے، لیبیا تباہ ہو چکا ہے، عراق تباہ ہو گیا، سیریا تباہ ہو گیا، ایجپٹ میں کتنی خرابی ہوگی، تقریباً جو کرنا تھا کر دیا۔ ایک ملک رہ گیا ہے ایران، جس کا نام لیا گیا تھا اس بریفنگ میں، لیکن ابھی تک اس پر حملہ نہیں کر سکے۔ ہو سکتا ہے یہ جو سارا کچھ ہوا ہے اس تمام کا نزلہ ایران پہ ڈال کے اسرائیل ایران پر حملہ کر دے، یہ ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہے، یہ نیو ورلڈ آرڈر کا نیکسٹ سٹیپ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کا ایک دوسرا اینگل بھی ضرور دیکھنا چاہیے، جب پوری دنیا یوکرین کی مدد کر رہی ہے، یہاں تک کہ پاکستان بھی یوکرین کی مدد کر رہا ہے روس کے خلاف، وہاں پہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ روس امریکہ کی دکھتی رگ کو پکڑ لے اور جو اسرائیل سے لڑ رہے ہیں ان کی مدد کرنا شروع کر دے؟ روس یہ ایکسپیریمنٹ شام میں کر چکا ہے۔ شام میں جب جن قوتوں کی امریکہ مدد کر رہا تھا، روس نے ان کے مخالف کھڑے ہو کر اور بشار الاسد کا ساتھ دے کر اس کی حکومت بھی بچائی، اور جتنی بھی اس کی دشمن قوتیں تھیں ان کو شکست بھی دے دی۔ یہ سارا کچھ روس کی مدد کے بغیر ناممکن تھا۔ اس میں چین کا بھی کہیں نہ کہیں فائدہ ہے، حالانکہ چین کانفلکٹس میں ڈائریکٹلی نہیں پڑتا، لیکن انڈائریکٹلی وایا رشیا وہ بھی سپورٹ دے سکتا ہے کہ امریکہ کی دکھتی رگ کو پکڑ لیا جائے اور پھر امریکہ سے کچھ کنسیشنز لے لیے جائیں، کچھ باتیں منوا لی جائیں۔ ہو سکتا ہے روس یوکرین کی جنگ کو جو اسلحہ فراہم کر رہا ہے امریکہ، یا جو یورپ مدد فراہم کر رہا ہے، ان کو پیچھے ہٹنے پر اس طرح مجبور کرنے کا سوچے۔ یہ ممکنہ طور پر سب کچھ ہو سکتا ہے، اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پھر بھی دنیا کا نقشہ بدل جائے گا، جو پاور سٹرکچر ہے وہ بدل جائے گا، لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ کس نے اپنی بات منوائی ہے اور کس کو پیچھے ہٹنا پڑا ہے۔ امریکہ کا جو ٹیکا ہے وہ تقریباً ختم ہو جائے گا، تو یہ امریکہ کے لیے بڑی خطرناک صورتحال ہے۔ اس لیے امریکہ نے یہ کہا ہے، اور شاید اربوں ڈالرز فوری طور پر سینکشن کیے جائیں گے تاکہ اسرائیل کی جو بھی مدد کرنی ہے وہ ہو سکے، پوری طرح سے ان کی مدد کی جا سکے، پیٹریاٹ میزائل پہنچائے جا سکیں، اور جو بھی اسلحہ انہیں چاہیے وہ پہنچایا جا سکے۔ لیکن میں ایک سابق IDF کی اہلکار خاتون کا ایک ویلاگ سن رہا تھا، وہ کہتی ہیں کہ اسرائیل کی انٹیلیجنس ان ساری چیزوں کے لیے تیار ہوتی ہے، ہر وقت وہ اسی قسم کے حملوں کے لیے پریپیئر کر رہے ہوتے ہیں، ان کی ٹوٹل تیاری ہی یہی ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ اسے یقین نہیں آ رہا کہ اسرائیلی انٹیلیجنس کے ہوتے ہوئے انہیں پتہ نہیں چلا اور یہ سب کچھ ہو گیا ہے۔ اس سے بہت سے خدشات جنم لیتے ہیں کہ کہیں یہ کوئی ملی بھگت تو نہیں ہے، جو لڑنے والے ہیں شاید ان کو سب کچھ پتہ نہ ہو، لیکن کہیں نہ کہیں انٹیلیجنس کے ٹاپ کے لوگ دوسرے ٹاپ کے لوگوں سے رابطے میں ہوتے ہیں، کیونکہ 2012 کی ایک خبر میں پڑھ رہا تھا کہ تب بھی اسرائیلی انٹیلیجنس نے جان بوجھ کر حماس کو ایک سرٹن علاقے تک قبضہ کرنے کی اجازت دی تھی۔ یہ وکی لیکس میں موجود ہے، یعنی ایک سیکرٹ کیبل میں بھی یہ چیز نکل چکی ہے، تو اس کی بہت ساری جہتیں ہیں۔ لیکن میں آپ کو پاکستان کی حد تک پھر واپس لے کر آتا ہوں کہ جو نیو ورلڈ آرڈر ابھی نافذ ہونے جا رہا ہے، اس میں یہاں پہ کٹ پتلیاں چاہیے۔ عمران خان جیسا تگڑا آدمی نہیں چاہیے جو بولے گا، جو سٹینڈ لے گا، جس کے سٹینڈ لینے پر پھر ایٹمی طاقت رکھنے والی فوج کو بھی ایکشن لینا پڑے گا۔ ان کو پلانٹڈ لوگ چاہیے، بوٹ چاٹ لوگ چاہیے، اور اس میں نواز شریف اور شاید زرداری بھی کسی حد تک فٹ آتے ہیں۔ یہ سارا جو ظلم و جبر ہو رہا ہے، میں آپ کو کیٹاگوریکلی بتا سکتا ہوں کہ اس وقت کی صورتحال دیکھ کے اور پاکستانی ریاست کا جس طرح کا رسپانس آیا ہے، ہمارے نگران وزیر اعظم نے اسرائیل کا نام تک نہیں لیا۔ اب وہ کس کی نمائندگی کر رہے ہیں یہ آپ جانتے ہیں۔ ایک اور سوشل میڈیا اکاؤنٹ اس پر بالکل خاموش ہے۔
ذرا غور کریں کوئی پریس ریلیز تک نہیں آئی۔ تو ریاستی ریسپانس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم مینٹلی اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ ہاسپٹیلٹیز ختم ہوں گی، کوئی تھوڑی سی حالات بہتر ہو تو ہم فوری طور پر اسرائیل کو تسلیم کریں، اور امریکہ نے جو ہمیں حکم دیا ہے اس کو فوری طور پر مان لیں۔ اس کے لیے یہ جبر آپ پر کیا جا رہا ہے، یہ مت بھولیے گا۔ اور میرا ایک سوال ہے، کہاں ہے وہ جو عمران خان کو یہودی ایجنٹ کہتا تھا؟ وہ فضل الرحمان کہاں ہے؟ کیا وہ جہاد کا اعلان کرے گا؟ کیا وہ لیڈ کرنے کو تیار ہے، یا کسی بل میں چھپ کے بیٹھ گیا ہے؟ یہ موقع ہے، یہاں پتہ چلے گا کہ کون کتنے پانی میں ہے۔ کیا پاکستان جو یوکرین کی مدد کر رہا ہے صرف اس وجہ سے کہ یوکرین ایک کمزور ملک ہے اور روس بہت بڑی طاقت اس کے مقابلے میں لڑ رہی ہے؟ یہاں بھی یہی صورتحال ہے، فلسطینی کمزور ہیں اور اسرائیل بہت بڑی ملٹری مائٹ ہے۔ تو اگر یہی کلیہ لگانا ہے تو کیا ہم اب یوکرین کے ساتھ ساتھ فلسطینیوں کی بھی مدد کریں گے؟ یہ سوال میں چھوڑے جا رہا ہوں، اور اس کا جواب آپ مجھے ضرور دیجئے گا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ اب اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔